اور تاریخ میں یہ مرتب ہے کہ 1000 لشکر اور حضرت حر امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. جب امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جب یہ باتیں کسی بھی طرح سے زیاد کے پاس پہنچتی ہے تو پتہ ہے زیاد کہتا ہے ارے میں نے اس کو تو بھیجا تھا کس کام کے لیے, وہ تو کچھ کام ہی الگ کر رہا ہے. تو پتہ ہے اس وقت عشرہ مبشرہ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمرو وہاں موجود ہوتا ہے. اس وقت ایران کی سرزمین پر ایک کوئی معاملات یزید کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو 4000 لشکر کے ساتھ ابن زیاد نے کہا تھا کہ عمرو لشکر کو لے کر کے نکلو وہاں پر شام کی طرف, لشکر کو لے کر کے نکلو شام کی ایران کی طرف نکلو. ابھی جب راستے میں ہی عمرو نکلا تھا کہ فوراً ایک خط جاتا ہے, کہتا ہے عمرو رکو پہلے, بعد میں تم وہاں جانا, پہلے حسین کا محاسبہ کرو. اور وہ 4000 جو لشکر لے کر کے تم ادھر جا رہے ہو وہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچو. کربلا کی سرزمین پہ دوستوں عمرو پہنچا ہے اور عمرو پہنچنے کے بعد عمرو کو رات میں حضرت امام حسین نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم تو عشرہ مبشرہ صحابی کے بیٹے ہو, تم تو صحابی کے بیٹے ہو, تم تو میری عظمت کو جانتے ہو, تم کو معلوم ہے کہ میرے جیسے نانا دنیا میں کسی کے نانا نہیں ہے, میرے جیسی نانی دنیا میں کسی کی نانی نہیں ہے, میرے جیسا باپ دنیا میں کسی کا باپ نہیں ہے, میری جیسی ماں دنیا میں کسی کی ماں نہیں ہے. تم میری عظمت کو جانتے ہو کہ میں عام نہیں ہوں, میں عام نہیں ہوں, میں وہ ہوں جو دنیا جس کو باب العلم کہتی ہے, اس باب العلم کا لخت جگر میں ہوں. تمہیں معلوم ہے کہ حسن و حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, آقا نے فرمایا یہ حسن و حسین کوئی عام نہیں ہے بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. عمرو تمہیں تو معلوم ہے میری عظمت کیا ہے, عمرو تجھے تو معلوم ہے کہ میرے گھر کی فضیلت کیا ہے, کیا تم بھی تیار ہو, تم بھی چاہتے ہو کہ اہل بیت کے گھر کو ویران کرے؟ اللہ اللہ دوستو, عمرو نے کہا میں مجبور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. یقیناً دوستو آج بھی دنیا جو پاگل ہے وہ پاگل ہوتی ہے 2-4 چیز میں پاگل ہوتی ہے. دنیا کے دلوں میں جو محبتیں ہوتی ہے, قرآن کی جب آیت پڑھو تو سمجھ میں آ جائے, آج بھی دنیا کے دلوں میں جو محبتیں ہوتی ہے کچھ فطری محبتیں ہوتی ہے. مال کی محبت ایسی ہے کہ اگر وہ دین بھی سامنے ہو, آج یہی معاملات ہو رہا ہے اور یہ معاملات اس لیے ہو رہا ہے کہ امام کی دوری کے وجہ سے آج مال کی محبت ہمارے دلوں میں عظمت بن کر کے بیٹھی ہے, آج اولاد کی محبت ہمارے دلوں میں عظمت بن کر کے بیٹھی ہے. امام حسین اصل میں قرآن کی تفسیر بن کے کربلا کی سرزمین پہ نکلے تھے. امام حسین اصل میں قرآن کی تفسیر بن کر کے نکلے تھے, بلکہ امام حسین نبی پاک کا قول بن کر کے نکلے تھے. امام حسین نے قرآن کی تفسیر پیش کیا اور کہا او لوگوں جہاں پر دنیا والے مال سے محبت کرتے ہیں, دیکھ لینا حسینی قافلے کے پاس مال و متاع کی کمی نہیں تھی, بلکہ یزید تو یہ کہتا تھا حسین اگر مال کی ضرورت ہے تو بس آپ ایک اشارہ کر دو, میں جتنا کہو اتنا مال دے دوں گا, بس اپنا ہاتھ دے دو مجھے, بس اپنا ہاتھ مجھے دے دو. حسین اگر آپ کو چاہیے گورنری چاہیے تو آپ جہاں بھی بول دو, اگر آپ شام بولو تو میں شام کا گورنری دیتا ہوں, اگر آپ دمشق بولو تو دمشق کا گورنری دیتا ہوں, آپ ایران بولو تو ایران کی گورنری دیتا ہوں, آپ رے بولو تو رے کی گورنری دیتا ہوں, آپ جہاں بولو وہاں کی گورنری دیتا ہوں, مگر اپنا ہاتھ مجھے دے دو, اپنا ہاتھ مجھے دے دو, اپنا ہاتھ مجھے دے دو. امام حسین فرماتے ہیں یاد رکھ یہ وہ ہاتھ ہے جس کو نبی نے سنبھالا ہے, ذرا محبت سے بول دیجئے, یہ وہ ہاتھ ہے جس کو نبی نے چوما ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جس کو علی نے اپنے کاندھے پہ رکھا ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو خاتون جنت نے سنوارا ہے, یہ وہ ہاتھ ہے کہ میرے بھائی نے اس ہاتھ کو مضبوط کیا ہے. یاد رکھ یہ ہاتھ پاک ہے اور پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں کبھی نہیں جا سکتا ہے. او مسلمانوں اب یہاں سے ایک ذہن لیجئے گا, آج کیا المیہ ہو گیا ہے ہمارے درمیان, ایک عجیب المیہ ہے. آج مال و متاع ہمارے درمیان آ جاتا ہے تو سب سے زیادہ مال کی عظمت ہمارے درمیان, اولاد ہمارے پاس 4-5 ہے تو سب سے زیادہ اولاد کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو جاتی ہے. آج اگر ہمارے پاس تعداد ہو جاتی, ہمارے پاس حکومت رعایا ہو جاتی ہے تو ہم اس پہ
कूदने लगते हैं। पढ़ो कुरान और कुरान समझो, और अगर नहीं समझ में आता है तो कुरान पढ़ो और इमाम हुसैन को तफसीर बना लो, कुरान भी समझ में आएगा, दास्तान करबला भी तुझे समझ में आएगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन को यजीद हर चंद तरीके से कोशिश करता रहा, मगर हजरत इमाम हुसैन कभी भी ना माने। अल्लाह अकबर। अब जरा सा जहन को करीब कीजिएगा, हजरत इमाम हुसैन से मुतालबा उमरू ने और इमाम हुसैन ये आपस में दोनों रात की तन्हाई में 10 लोग इधर से थे, 10 लोग उधर से थे, और बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। जैसे ही इतना कहना था कि एक और वहां मौजूद था इब्ने ज़ियाद के साथ मशवरा देने वाला, जिसको सिम्र दिल दोशन कहा जाता है। वो कहता है आपको कुछ मालूम है, आपको कुछ मालूम है, आपकी हुकूमत के सामने, आपकी हुकूमत के नीचे बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या ड्रामा चल रहा है? कहा आपने उमरू को भेजा है। अरे वो तो हुसैनी खेमा में जाकर के बैठा हुआ है, आप जल्दी कोई फैसला लीजिए, जल्दी कोई फैसला लीजिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि जितने भी आपके काफिला हैं वो करीब नहीं अनकरीब है कि वो सब इमाम हुसैन की तरफ शामिल हो जाएंगे। उस वक्त इब्ने ज़ियाद ने शिम्र-जुल-दोशन को ये कह के भेजा कि ये खत ले जाओ और ले जाने के बाद कहो कि फौरन जंग करे वरना बैत करे, यहाँ पे कोई मुतालबात सुने नहीं जाएंगे। पता है हजरत इमाम हुसैन ने पेशकश की थी और 3 बातें रखी थी उमरू के सामने। कहा था कि सुनो, मैं खुद तो आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है, अगर तुम चाहते हो कि मसलिहत के तहत कुछ बात हो जाए तो याद रखो मैं चाहता हूँ 3 शर्तें रखता हूँ। या तो ऐसा करो मुझे मदीना वापस जाने दो, या फिर ऐसा करो कि तुम इब्ने ज़ियाद के कहो कि मुझे सही तौर पर यजीद के पास लेकर के चले, और जिस तरीके से मेरे भाई हसन ने हजरत अमीर माविया से बात करके सलाह की थी, मैं भी उस तरीके से यजीद से बात कर लूंगा। हमारे दरमियान का जो मामलात है मैं दमिश्क चलता हूँ, अगर तुम्हें कोई खतरा है कि मैं इधर उधर चला जाऊं तो तुम सब के सब मेरे पीछे चलो, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मुझे वहां तक जाने दो। इमाम हुसैन ने ये शर्त रखी, मगर जब शिम्र दिल दोशन ने ये कहा कि नहीं नहीं ये बचने का तरीका है, अगर वापस छोड़ दिया जाए तो फिर ये और ग्रुप लेकर के आएंगे, इब्ने ज़ियाद के पास पहुंच जाएंगे, फिर इनका तेवर बदल जाएगा, जो मामलात है यही मामलात है, पहले कहिए कि मेरी बैत करे, जब ये मेरी बैत कर लेंगे उसके बाद आप चलेंगे दमिश्क की तरफ चलेंगे। हजरात मोहतरम, अब रुक करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इल्मी एक नुकात पेश करना चाहता हूँ। आज भी अगर मौत सामने है और एक झूठ बोलने से अगर मौत बच रही है, मौत आपकी जो है होने से रुक रही है, तो आप झूठ बोल करके अपनी जान बचा सकते हैं। शराब मौजूद है, दुनिया की कोई चीजें पानी किसी भी तरह से मौजूद नहीं है, और शराब वहां पे मौजूद है और जान जा रही है, तो आप उस वक्त शराब पी करके जान बचा सकते हैं। हुसैन हमसे ज्यादा शरीयत जानते थे, हुसैन हमसे ज्यादा दीन जानते थे, हुसैन हमसे ज्यादा कुरान जानते थे, हुसैन हमसे ज्यादा नबी की शरा को जानते थे। ऐ इमाम हुसैन, आप एक झूठ बोल करके थोड़ी देर के लिए आप बैत कबूल कर लेते और उसके बाद फिर बाद में जो होता मामलात संभल लेते, मगर इमाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं, मैं वो जौहरी का लाल हूँ, मैं वो जौहरी का लाल हूँ। क्यों नहीं तारीख देखते हो कि जहां पर खैबर का किला उखड़ नहीं रहा था, कई लोग मौजूद होकर के खैबर के किले को उखाड़ ना पा रहे थे, मेरे बाबा ने एक हाथ से खैबर के उस किले को उखाड़ दिया था, मैं उसका लाल हूँ। मेरे बाबा ने ऐसी नमाजें पढ़ी थी। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों, आज जमाने वाले हजरत इमाम हुसैन की अजमत की बात करते हैं। देखो, इमाम हुसैन चाहते तो वहां यजीद की थोड़ी वक्ती तौर पे बैत कर लेते, बाद में फिर जो मामलात होता सुलट लेते, मगर इमाम हुसैन ने पल भर के लिए यजीद की बैत ने कबूल की। हजरात मोहतरम, आखिरकार जब शिम्र दिल दोशन आता है और आने के बाद कहता है कोई मुतालबात कबूल नहीं किए जाएंगे, कोई मुहासिबात कबूल नहीं किए जाएंगे, सुनिए जंग के लिए तैयार हो जाइए। हजरत इमाम हुसैन उस वक्त अपने खेमे के पास बैठ करके तलवार को नोक लगा करके इस तरीके से आराम कर रहे थे। अचानक हजरत ज़ैनब दौड़ी हुई आई, कही भाईजान कुछ शोर आप सुन रहे हो? ये 9 तारीख की बात मैं बता रहा हूँ, 9 तारीख के शाम मगरिब की बात मैं बता रहा हूँ। इमाम हुसैन तलवार को इस तरीके से रख करके सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ज़ैनब दौड़ी हुई आती है और आकर के कहती है भाईजान कुछ शोर आप सुन रहे हो? इमाम हुसैन फौरन उठे, कहा हाँ हाँ शोर की तो आवाज़ आ रही है। फौरन अब हजरत अब्बास को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाके देखो, पता करो ये शोर कैसे शोर है। हजरत अब्बास जब निकलते हैं तो उम्र उधर से निकलता है और कहता है कोई मुतालबात कबूल नहीं किए
جائیں گے, کوئی محاسبات پہ بات نہیں ہوگی. جو بھی ہوگا اب یہی ہوگا کہ یا تو آپ بیعت کریں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اکبر. دوستو, حضرت امام حسین کے پاس حضرت عباس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں ادھر سے ہو رہی ہے. حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ جاؤ, جا کر کے ان کو کہو کہ ہمیں کم از کم آج کی رات کے لیے تو موقع دے دے. مسلمانوں ذرا یاد رکھنا اور اس جملے میں اپنے اس بات کو ذرا سا غور سے سن لینا. امام حسین کے سامنے حضرت عباس فوراً پہنچتے اور پہنچنے کے بعد یزیدیوں قافلے کو کہتے ہیں کہ کم از کم آج رات کے لیے تو مجھے موقع دے دو. اب رات کے لیے جب موقع ملتا ہے تو جب حضرت امام حسین اس رات کو گزار رہے ہیں تو آج جو لوگ ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین موت کل کیونکہ اب لڑنے کا وقت ہے, اب جنگ کا وقت ہے. تو امام حسین نے ایک روز ٹالا تھا. آپ کو پتا ہے امام حسین نے وہ ایک روز کیوں ٹالا تھا؟ جب حضرت عباس پلٹ کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آخر کیوں ٹالا جا رہا ہے, امام حسین نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے. کتنی چیزیں پسند ہے ذرا بولو؟ مجھے 3 چیزیں پسند ہے. مسلمانوں, آپ حسینی ہو تو یاد رکھو کہ صرف یا حسین کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ امام حسین کی اس 3 باتوں پر آپ کو عمل کرنی ہوگی. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہو انشاءاللہ. حضرت امام حسین نے فرمایا میں اس لیے آج رات کی مہلت لیا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے. پوچھا گیا وہ کیا چیزیں پسند ہے؟ تو امام حسین فرماتے ہیں مجھے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا پسند ہے, مجھے قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے, مجھے عبادت کرنا بہت زیادہ پسند ہے, یعنی مجھے نماز پڑھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے, اور مجھے توبہ استغفار کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے. آج حسینیوں کے اندر یہ تینوں چیزیں ہی امام صاحب نہیں ملتی ہے. آج دیکھا جائے تو یا حسین ملتا ہے, وہ ساری چیزیں ملتی ہے. نماز کی دولت اگر ڈھونڈ لیا جائے تو نئی کسی کے پاس نہیں ملتی ہے. آج تو بڑی شرم کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ حسینی جلوس والے اگر شام میں عصر کے وقت جلوس نکالتے ہیں تو عصر کی اذان ہو رہی ہے, اذان بھی ہو رہی ہے, اور ادھر جلوس میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ادھر مغرب کی اذان ہو رہی ہے, یا حسین کا نعرہ لگ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس امام حسین نے کرب و بلا کی سرزمین پہ تلوار کے سائے میں بھی 10 محرم الحرام کا تہجد قضا نہ کیا, آج وہی امام حسین کو ماننے والے ظہر کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں, عصر کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں, مغرب کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں, یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں. مگر امام حسین کے تعلق سے آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے کیا کہ امام حسین کو نماز پڑھنا بڑا پسند ہے؟ ارے یا حسین جہاں پہ کہتے ہو یہ اچھی بات ہے, مگر سجدے سے اپنے پیشانی میں سجدہ جب بسا لوگے تو یاد رکھو کہ جب میدان محشر میں اٹھو گے اور جب یا حسین کہو گے تو امام حسین سینے سے لگائیں گے اور لگا کے کہیں گے کہ یا حسین یہ کہہ رہا ہے تو پیشانی میں سجدے کا نور بھی لے کر کے آیا ہے, زبانوں پہ قرآن پاک کی تلاوت بھی لے کر کے آیا ہے, شریعت پاک کی اطاعت بھی لے کر کے آیا ہے, قرآن کے اوراق سینے میں بھی بسا کر کے لایا ہے. مگر یہ تو زبانی ہے, یا حسین یا حسین, نماز کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات ہے, امام حسین نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہے, کثرت سے مجھے نماز پڑھنا پسند ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند ہے. اور آپ کو پتا ہے 10 تاریخ کی رات میں آج ہم اور آپ گول پہ ادھر ادھر ناچتے پھرتے ہیں نا, میرے پاس بہت ساری ایسی ریکارڈ ہے. بڑی شرم کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب لڑکیوں کو بھی گول میں لا کر کے لوگ نچا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب گول میں لڑکیوں کو لا کر کے نچایا جا رہا ہے. خدارا یہ ساری چیزیں اگر بند نہ ہوئی, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک طرف ڈی جے بج رہا ہے اور اس میں میوزک بج رہا ہے, میوزک کے حساب سے لوگ ناچ رہے ہیں اور ڈنڈا کھیل رہے ہیں. استغفر اللہ, کہاں سے یہ نئی چیزیں ایجاد کر لیا ہے تو نے مسلمانوں, کہاں سے یہ ساری چیزیں تو نے ایجاد کر لی ہے؟ آج جو گول کھیلا جا رہا ہے اور آج یہ دیکھا جا رہا ہے وہ 10 تاریخ کبھی آپ کو یاد ہوگا جس دن امام حسین کی شہادت کی رات تھی. آج دیکھو کہ صبح میں شہادت کا پس منظر سامنے ہے, 9 تاریخ ہے, بعد 10 تاریخ مغرب بعد, مگر وہ رات آپ کو پتا ہے امام حسین وہ رات سو نہیں رہے ہیں, وہ رات میٹنگ نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کو بلا کے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میمنہ کو کون دیکھے گا, میسرہ کو کون دیکھے گا, خیمے کے پیچھے سے کون دیکھے گا, خیمے کی رکھوالی کون کرے گا, پہلے کون جائے گا, تلواریں کیسے سنبھالی جائے گی, یہ باتیں نہیں ہو رہی ہے. بلکہ حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں 3 بجے کے قریب میں جب پہنچتی ہوں امام حسین کے خیمے میں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بھائی حسین قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اے حسینیوں, میں آپ کے سامنے کہنا
چاہتا ہوں کہ اگر آپ امام حسین کے ماننے والے ہو تو یاد رکھو 10 محرم کو اس طریقے سے ڈی جے پہ مت اچھلنا، ڈھول تاشے پہ مت اچھلنا، ادھر ادھر تماشا مت دیکھنا، بلکہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کے صبح تک سجدہ کر کے قرآن کی تلاوت کر کر کے امام حسین کو ثواب پہنچانا، کہنا حسین تم کربلا میں پڑھ رہے تھے، ہم محلے میں پڑھ کے آپ کی روح کو خوش کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اسلام۔ اب بتاؤ دوستو، پڑھیں گے قرآن شریف؟ ارے بھائی پڑھیں گے؟ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں معاملات، امام صاحب ہمارے یہاں معاملات تو ایسے ہو گئے کہ قرآن شریف جب میت ہوتی ہے تو بھی بمشکل لوگ اٹھاتے ہیں۔ آج کل قرآن صرف اور صرف میت کے لیے، یا پھر اگر قسم کا کوئی معاملات ہو تو قسم کے لیے۔ آج دیکھیں اسی مسجد میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے، آپ کے یہاں موت ہوئی آپ نے قرآن لا کر کے دیا، ان کے یہاں موت ہوئی وہ قرآن لا کر کے دیے، مگر کوئی بھی جمعہ میں جب عید میں آتے ہو تو دیکھ لینا آپ کا دیا ہوا قرآن ایسے ہی رکھا ہوا رہتا ہے، کوئی پڑھنے والا موجود نہیں ہے۔ 10 قرآن اگر مسجد میں موجود ہے، 2 استعمال ہے، جمعہ کے دن 2 لوگ 4 لوگ پڑھ لیتے ہیں، 10 قرآن میں 2 استعمال ہوتا ہے، بلکہ 8 قرآن شریف تو ایسے ہی مسجد میں رکھا ہوا رہتا ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، پڑھنے کا کوئی معاملہ نہیں۔ اور جب سے سیریل اور ڈرامہ کا معاملات ہوئے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی سیریل کی طرف زیادہ ملبوس ہو چکی ہے، ہماری ماں بہنیں بھی سیریل ڈرامہ میں 8 بجے 9 بجے ان کو ٹائم تو یاد رہتا ہے۔ آج صرف خاتون جنت اور حضرت سکینہ، حضرت زینب کی کہانیاں، داستانیں تو پڑھی جاتی ہے، اور جہاں پر امام حسین نے لوگوں کو تاج پہنایا ہے شریعت کا، وہاں پر حضرت زینب نے بھی آنچل اڑھایا ہے عورتوں کو، اور پردہ کا آنچل وہاں حضرت زینب نے بھی اڑھایا ہے۔ اس لیے اس داستان سے حضرت زینب کی سائے کو لے کر کے عورتوں کو بھی سبق حاصل کرنی چاہیے کہ حضرت زینب نے بھی پردہ کا کیسا اہتمام کیا تھا۔ اے میرے دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ایسے معاملات ہو گئے کہ گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے لندن میں ایک امام صاحب ایک بزنس مین سے بہت ہی زیادہ قریب تھے، اور ان کی وائف بہت ہی زیادہ عالموں سے چڑھا کرتی تھی، ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ مت بلائیے عالموں کو اپنے گھر، مت بلائیے عالموں کو اپنے گھر۔ ایک روز لندن میں وہ سیٹھ امام صاحب کی دعوت کرتا ہے، جب دعوت کرتا ہے تو دعوت کھانے کے بعد وہ کچھ ابھی گیا تھا کچھ پانی وانی لینے کے لیے کہ ایک موٹی سی گڈی رکھی ہوئی تھی، اور گڈی رکھی ہوئی تھی پیسے کی۔ امام صاحب نے دیکھا کہ لوگ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، انہوں نے اس گڈی کو اٹھا کر کے الماری پہ ایک قرآن رکھا ہوا تھا، اس قرآن کے اندر میں رکھ دیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگ آئے اور اس گڈی کو اٹھا کر کے لے کے چلے جائیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ یہاں سے یہ پیسہ چلا جائے۔ آپ کو معلوم ہے جب امام صاحب چلے جاتے ہیں، بیوی تو پہلے ہی چڑ رہی تھی امام سے، جب گڈی کو ڈھونڈا جاتا ہے 1 ہفتے کے بعد پیسہ نہیں مل رہا، بیوی کہتی میں کہہ رہی تھی کہ امام کو مت بلاؤ، یہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہی ہے، یہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، کیوں بلایا تھا آپ نے؟ دیکھو بڑی محبت کرتے تھے نا آپ، بڑی نذرانہ دیتے تھے نا آپ، بڑی آپ ان سے پیار سے پیش آتے تھے نا، دیکھو وہ گڈی لے کر کے چلے گئے 1 سال کے بعد، اب تو دوری ہو جائی، کیونکہ ایسے معاملات اگر ہو جاتے ہیں تو لوگ آج سب سے زیادہ امام صاحب خرابی کیا ہے، اگر امام کی اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو لوگ امام کو متنبہ نہیں کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، اندر اندر میٹنگ چلتے رہتی ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ حضرت کیا معاملات ہے، اس بات کو راز کیوں رکھا جاتا ہے، فاش کیوں نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر امام نے کوئی کام کیا ہے تو اس کو لوگ آپس میں سب کو معلوم ہے امام نے ایسا کر دیا، امام نے ایسا کر دیا، مگر کسی نے یہ آ کر کے پوچھنے کی جرت نہیں کی حضرت یہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ جب آپ آ کر کے بات کرو گے تب تو کچھ معاملات ہوگا، مگر لوگ بات نہیں کرتے ہیں، دوری اختیار کرنے لگتے ہیں، میٹنگ کرنا شروع کرنے لگتے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے ایک ولی تھا، جب کوٹھے پر گیا تھا تو تبلیغ دین کے لیے گیا تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے ارے یہ بوڑھا ہے یہ کیا کرنے وہاں گیا ہے، یہ بوڑھا ہے یہ کیا کرنے کوٹھا پر گیا ہے، یہ بوڑھا ہے یہ فاحشہ عورت کے اندر کا کوٹھے پر کیوں گیا ہے۔ زمانہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ اس کا بھی ایمان ڈگمگا گیا ہے، لگتا ہے کہ یہ بھی بیکار ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ یہ بوڑھا بھی اب ایمان سے چلا گیا ہے، مگر صبح میں جب وہ بزرگ پلٹ کر کے واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو کل تک
एक फाहिशा औरत थी, अब वो दुपट्टे ओढ़ करके बापर्दा हया बाहया औरत बन गई है, वो बाहया औरत बन गई है। इसलिए दोस्तों, इमामों की तदबीर को भी कभी समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई तदबीर और हिकमत अमली से इमाम काम कर रहा है तो उससे दूरी मत बरतिए। अगर कुछ मामलात हो तो आकर के समझने की कोशिश कीजिएगा, तब इंकिशाफ होगा। वरना इसी तरीके से ये फितने बोए जाते हैं और चारों तरफ मोहल्ला में फैल जाती बातें, इमाम को खबर नहीं होता है। और एक रोज लोग ये कहते हैं कि आपके अंदर ये बुराई है, अब यहाँ से आप रुखसत हो जाए। याद रखो, एक इमाम कहीं से अगर चला जाता है, मैं अक्सर और बेशतर कहा करता हूँ कि एक इमाम अगर किसी मोहल्ले को छोड़ करके जाता है तो वो मोहल्ला 5 साल तक पीछे चला जाता। नया कोई इमाम आएगा, अब अपने एतबार से सोचेगा। बहरे कैफ हजरात मोहतरम, अब इमाम से दूरी हो गई। 1 साल के बाद हजरत जब वो नजर आए तो उन्होंने सलाम किया, कहा सेठ साहब पहले तो रोज आया करते थे, अब क्यों नहीं आते हो, अब क्यों नहीं मिलते हो, आखिर दूरी की वजह क्या है? कहा अच्छा कोई वजह नहीं है, हजरत बहुत दिन के बाद तशरीफ लाए हैं, कल फिर आप मेरे यहाँ दावत के लिए आइए, फिर मैं सारी बातें कहूँगा। तो जब फिर इमाम साहब तशरीफ लाते हैं तो पता है वो बड़ी अंदर में अंदाज में कहता है, हुजूर पता है दूरी की वजह क्या है? इससे पहले जब आप दावत के लिए आए थे तो इस टेबल पे कुछ पैसे रखे हुए थे, गोया कि 1000 पाउंड रखे हुए थे। चूंकि लंदन का वाकया था, 1000 पाउंड कोई मामूली रकम नहीं होता है, बेशुमार रकम होते हैं। 1000 पाउंड रखा हुआ था और वो पाउंड पता नहीं चल रहा है। तो पता है इमाम साहब रोने लगे, इमाम साहब रोने लगे। तो पूछता है वो सेठ, कहता हुजूर क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बताओ, अगर तंगी के मामलात है तो मैं और पैसा देता हूँ, अगर कोई मुसीबत है तो बोलो और पैसा देता हूँ, कोई बात नहीं, आपने पैसा लिया कोई बात नहीं है। तो पता है इमाम ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे साथ तंगी के कोई मामलात है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे पैसे की कमी है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने वो पैसा कुरान के अंदर रखा था, रो इसलिए रहा हूँ। 1 साल हो गए, अभी तक इस घर वाले ने कभी कुरान खोल के नहीं देखा है क्या? अगर कुरान खोल के देखा होता वो पैसा मिल जाता। लगता है 1 साल हो गया कोई भी कुरान नहीं खोला है। आज वही हाल हमारे घर पे भी है दोस्तों, 1-1 साल हो गए हैं कुरान नहीं खुला है, 1-1 साल हो गए हैं कुरान नहीं पढ़ने वाला हमारे घर में है। हम खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आपको मालूम है जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई थी तो हजरत उस्मान गनी कुरान पढ़ रहे थे। जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी तो हजरत इमाम हुसैन नेज़े पे कुरान पढ़ रहे थे। जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत से पहले हजरत इमाम हुसैन खेमे में कुरान पढ़ रहे थे। तो हुसैनियों को तो ये चाहिए कि कुरान पढ़े और कुरान पढ़ करके कहे, ऐ हुसैन आज हम कुरान पढ़ करके आपकी सुन्नत भी अदा कर रहे हैं, आपकी सुन्नत को जिंदा भी कर रहे हैं। ये मामला तो होना चाहिए था, मगर हम कुरान से दूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुरान पढ़ो। अब आ जाओ नमाज के ताल्लुक से। हजरत इमाम हुसैन जब करबला की सरजमी पे जब खेमा नस्ब था तो हुर ने तो साथ में जमात से नमाज पढ़ी थी, मगर उमरू ने साथ जमात नहीं की। एक जगह खेमे मौजूद थे और हजरत इमाम हुसैन के तरफ अलग इधर अजानें हो रही थी और यजीदी लश्कर में उधर अजानें हो रही थी, उधर अलग नमाजें हो रही थी, उधर अलग नमाजें हो रही थी। आलम तसव्वुर में मैंने कहा अल्लाहु अकबर, ए हुसैन अजान इधर भी हो रही है, अजान उधर भी है, नमाज इधर भी हो रही है, नमाज उधर भी है, सजदे इधर भी हो रहे हैं, सजदे उधर भी है, इधर भी रुकू हो रहे हैं, इधर भी रुकू है, कौमा इधर भी हो रहा है, कौमा उधर भी है, सुजूद उधर भी है, सुजूद इधर भी है। ए हुसैन एक जगह 2 जमातें क्यों की जा रही है? तो अल्लाहु अकबर, उस वक्त इमाम हुसैन ने आलम तसव्वुर में ये जवाब दिया। याद रखो, ठीक है उधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, उधर भी रोजा है, इधर भी रोजा है, इधर भी हज है, इधर भी हज है, इधर भी ज़कात है, उधर भी ज़कात है, ये सब मामलात है। मगर याद रखो, शरा जिस तरीके से हुसैनी खेमे में है, शरा की पाबंदी यजीदी खेमे में नहीं है। जिस तरीके से सब्र इमाम हुसैन के खेमे में है और उस तरीके से सब्र उधर नहीं है। अब मैं आपको एक हदीस पाक के ताल्लुक से समझा देना चाहता हूँ। मुस्लिम शरीफ का ये हदीस है और सहाय सित्ता की तमाम किताबों में ये मौजूद है और ये जो हदीस है इसको कोई ज़ईफ़ कह के टाल नहीं सकता है। ये ज़ईफ़ जो है मुअतबर ज़ईफ़ भी, ये
حدیث ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ صحائح ستہ میں یہ تمام تر کتابوں میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں موجود ہے۔ میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا لوگ ذکر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس مدینہ میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ ریاضت کرتا ہے، بہت زیادہ کثرت سے نفل نماز پڑھتا ہے، بلکہ وہ اتنی زیادہ عبادت کر رہا ہے کہ ہم سے زیادہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ ابھی آقا سن ہی رہے تھے کہ اتنے ہی دیر میں وہ شخص آ گیا، ادھر سے سلام کیا، السلام علیکم جواب دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ آپ سب اسی کا ذکر کر رہے تھے؟ وہ سلام کر کے مسجد نبوی میں اندر چلا گیا اور جانے کے بعد پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں دل کے دریچے کو کھول کر کے سننا، مسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم لوگ اسی کا ذکر کر رہے تھے کہ بڑی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات بھر نفل پڑھتا ہے اور عاد و وظائف میں اس قدر ہے کہ گویا کہ سب کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ یہ عبادت گزار ہے۔ آقا ہاں یہی وہ شخص ہے، اتنا کہنا ہی تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو، کوئی ہے جو اس کو قتل کرے؟ کوئی ہے جو اس کو قتل کرے؟ اب آپ کہو گے کیسے؟ یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو رات بھر عبادتیں کر رہا، اور عبادتیں بھی ایسی کہ صحابہ اپنے سامنے اپنی عبادتوں کو اس کے سامنے ہینچ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہم سے بھی زیادہ عبادت ہے، ہم سے بھی زیادہ تقوی شعار ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا ملاحظہ کیجئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں ہے کوئی شخص جو اس کی گردن مارے؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہے یا رسول اللہ میں اس کی گردنیں مارتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے تلوار کو میان سے نکالا اور پہنچ گئے۔ میں ذہن دینا چاہتا ہوں کیوں یہ باتیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر امام حسین کے خیمے میں پہنچوں گا، کیونکہ ایک ذہن دینا چاہتا ہوں آج بھی بے شمار فتنے ایسے موجود ہیں کہ لوگ جو بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کے آگے کہتے ہیں ارے وہ دیکھو کتنا نماز پڑھتا ہے، ہمارے اندر تو نہ نماز ہے، نہ تقوی ہے، نہ ہمارے اندر روزہ ہے، نہ ہمارے اندر کچھ ایسی اطاعت ہے، بلکہ یہ دیکھو کتنا زیادہ نماز پڑھتا ہے، کتنا زیادہ روزہ رکھتا ہے، یہ دیکھو ہر وقت پرہیزگاری کرتا ہے۔ سنو، پرہیزگاری کرنے سے صرف کچھ نہیں ہوتا ہے، سجدے پہ سجدے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھ سجدہ وہ سجدہ ایسا سجدہ ہے کہ اگر نبی کے عشق سے اگر سجدے سے خالی ہے تو یاد رکھو وہ سجدہ غلیظ کپڑے میں لپیٹ کر کے کل میدان محشر میں تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ نماز تو وہ نماز ہے جو عشق رسول سمجھ کر کے پڑھی جائے، نماز تو وہ نماز ہے جو محبت رسول میں ڈوب کے پڑھی جائے، نماز تو وہ نماز ہے جو ایک عاشق بن کر کے نماز پڑھی جائے، نماز تو وہ نماز ہے جو آقا سے محبت کی بنا پہ نماز پڑھی جائے۔ یہ کیسی نماز ہے یار کہ ایک طرف تم نماز پڑھ رہے ہو اور دوسرے طرف کہہ رہے ہو کہ آقا کو اختیار نہیں ہے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ ایک طرف تم نماز پڑھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ سجدے میں سرکار کا خیال آ جائے تو نماز تمہاری باطل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھ ایک جگہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت کثرت سے عبادت کرتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی جو اس کی گردن کو مارے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کی گردن کو ماروں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں مصطفیٰ نے دیکھا کہ صدیق پلٹ آئے اور صدیق بیٹھے گئے، یا رسول اللہ وہ رکوع کی حالت میں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ پھر مصطفیٰ کہتے ہیں ہے کوئی جو اس کی گردن مارے؟ حضرت عمر فاروق نکلے تلوار کو لے کر، کہے آقا میں اس کی گردن لے کر کے آتا ہوں۔ مسجد نبوی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ جب سجدے کی حالت میں تھے عمر فاروق پلٹ کر کے واپس آئے، کہے یا رسول اللہ میں تو گردن لے آتا مگر سجدے کی حالت میں ہے اس لیے چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ بھی خاموش ہے اور فرماتے ہیں ہے کوئی جو اس کی گردن کو لے آئے؟ اتنے میں حضرت ذوالفقار کو لے کر کے داماد پیمبر فاتح خیبر حضرت مولا علی مشکل کشا تلوار کو میدان سے نکال کے کہتے یا رسول اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی گردنیں لے کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو حضرت علی کی طرف مسکرا کے مصطفیٰ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے کہتے ہیں علی تم تو اس کی گردن لے آتے مگر تم پاؤ تب نا۔ جب حضرت علی جب پہنچتے ہیں
تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر کے باہر جا چکا تھا. تو پتا ہے اب سب صحابہ کہہ رہے ہیں, اپنے دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں, ارے یہ تو وہ شخص تھا جو بڑی نمازی تھا, یہ تو وہ شخص تھا جو بڑی قرآن کی تلاوت کرتا تھا, یہ تو وہ شخص تھا جو رات رات بھر عبادت کرتا تھا. مصطفیٰ نے مارنے کا حکم دیا, مصطفیٰ نے گردن اڑانے کا حکم دیا. سب کے دل میں یہ خیال تھا. مصطفیٰ منبر نور پہ چڑھ کر کے کہتے ہیں سب کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ یہ اتنا زیادہ عبادت کرتا تھا پھر بھی میں نے قتل کو کیوں کہا, یہ اتنا زیادہ ریاضت کرتا تھا پھر بھی میں نے قتل کو کیوں کہا. تو یاد رکھو قیامت تک اگر آج یہ قتل کیا جاتا تو قیامت تک میری امت سے فتنہ کا خاتمہ ہو جاتا. آج یہ بچ گیا, اسی کی اولادیں ایسی ہوں گی بظاہر وہ نماز پڑھیں گی مگر محبت رسول سے اس کا دل خالی ہوگا. بظاہر تو وہ سجدہ کرے گا مگر محبت رسول سے اس کا دل خالی ہوگا, اور اس کے دل میں یہی ہوگا کہ لوگ مجھے نمازی کہے, لوگ مجھے روزہ دار کہے, لوگ مجھے حاجی کہے, لوگ مجھے قاری کہے, لوگ مجھے عابد کہے, بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو ایسی نمازیں اگر ہوگی تو آپ کے منہ میں مار دیا جائے گا. رسول پاک کی محبت سمجھ کر کے اگر نماز پڑھو گے تو یاد رکھو میدان محشر میں جب پہنچو گے تو اس وقت وہی محبت کام آئے گی. پھر آقا اپنے ہاتھوں سے جام شہادت, آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر تمہیں پلائیں گے, آقا اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلائیں گے, اور اپنے شفاعت کے جھنڈے میں تجھے بلا کر کے شفاعت بھی کروائیں گے. اس لیے میرے دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں وہاں بھی دو خیمہ تھا, ایک طرف یزیدی کا معاملہ تھا, امام حسین کے طرف بھی نمازیں ہو رہی تھی, ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی, اور معاملات یہی ہوا کہ حسینی خیمے میں الگ نماز, یزیدی خیمے میں الگ نماز ہو رہی تھی. بہرکیف دوستو 10 تاریخ ہے, 10 تاریخ کے روز جب امام حسین کے تعلق سے ادھر سے عمرو بن سعد نے کہا, ادھر سے عمرو نے کہا اب بھیجو جوان مرد, حسین بھیجو جوان مرد, دیکھتا ہوں آج کتنی طاقت ہے تمہارے پاس. یکے بعد دیگر سب جاتے رہے, کبھی حضرت اونو محمد گئے, کبھی حضرت قاسم گئے, کبھی حضرت حبیب بن مظاہر بھی گئے, کبھی حضرت علی اکبر گئے. سب یکے بعد دیگر قربان ہوتے چلے گئے, قربان ہوتے چلے گئے. بعد میں جب دیکھا کہ اب حسینی خیمہ میں اب کوئی نہیں بچا ہے, پھر حضرت امام حسین نکل رہے ہیں. یہاں پہ رک کر کے صابر بھائی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, امام حسین کے بعد کسی کی شہادت نہیں. امام حسین کے بعد کسی کی شہادت ہے؟ ارے بھائی امام حسین کے بعد کسی کی شہادت؟ اس خیمے میں امام زین العابدین تھے نا, ان کی شہادت. حضرت عمر بن عبداللہ تھے, ان کی شہادت نہیں. اور بھی 3 بچے موجود تھے. حضرت امام زین العابدین 22 سال کے, حضرت عمر بن عبداللہ اور ایک اور صاحب جو بچے تھے وہ موجود تھے. 3 اور بھی لوگ اور 3 اور بھی صاحبزادے اس میں موجود تھے, مگر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کی شہادت نہیں. میں نے کہا مہتاب صاحب کہ جب حضرت امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے بعد کسی کی شہادت نہیں ہوگی تو اے آقا حسین آپ پہلے چلے جاتے, علی اصغر بچ جاتے. اے آقا آپ پہلے چلے جاتے, علی اکبر بچ جاتے. آپ پہلے چلے جاتے, اونو محمد بچ جاتے. آپ پہلے چلے جاتے, حضرت عباس بچ جاتے. آپ پہلے چلے جاتے, حضرت قاسم بچ جاتے. تو امام حسین نے مسکرا کے کہا کہ سنو میں یزیدیوں کو موقع دے رہا تھا. ذرا محبت سے کہہ دو, میں یزیدیوں کو موقع دے رہا تھا, میں یزیدیوں کو موقع دے رہا تھا. کیونکہ یزیدیوں مجھ تک پہنچنے میں تم جلدی نہ کرو, کیونکہ معلوم ہے کہ حضرت اونو محمد کی شہادت یہ قتل دنیا ہے. دنیا حضرت قاسم کی شہادت یہ قتل دنیا ہے. دنیا حضرت علی اکبر کی شہادت یہ قتل دنیا ہے. دنیا حضرت علی اصغر کی شہادت یہ قتل دنیا ہے. دنیا مگر مجھ تک پہنچنے میں یزیدیوں دیر نہ کرو.
مجھ تک پہنچنے میں تم جلدی نہ کرو، تھوڑا دیر کرو۔ گویا یزیدیوں کو امام حسین موقع دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یاد رکھو، اگر تم یاد رکھو حضرت قاسم کی جو شہادت ہے، وہ حضرت قاسم کی شہادت کو قتل کرنے والے کو قاتل دنیا کہا جائے گا، حضرت علی اکبر کو شہادت کو قاتل دنیا کہا جائے گا، حضرت علی اصغر کی شہادت کو قتل کرنے والے کو قاتل دنیا کہا جائے گا، مگر حسین کی شہادت یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ حسین کی شہادت وہ قتل دنیا نہیں ہے بلکہ قتل دین بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا دعویٰ زندہ باد۔ اب آپ کو میں اس طریقے سے سمجھاؤں تاکہ بات یہ سمجھ میں آ جائے، شاید یہ جملہ نہ سمجھ میں آیا ہو کہ آخر حضرت امام حسین کی شہادت یہ آخر دین کیسے ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت امام حسین کی جو شہادت ہوئی اس سے پہلے بہت ساروں نے خون دیا، مگر جب امام حسین کی شہادت ہوئی اس کے بعد یزیدی خیمے میں کسی کے تلوار جو ہے، کسی کے تلوار وہ خون سے لہو لہان نہیں ہوا۔ اللہ اکبر دوستو، اب اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے گا کہ میرا ایک بھائی شہنواز حسین، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور طبیعت خراب ہونے کے بعد یہ فوراً ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے اور ہاسپٹل میں پہنچا ہے، جیسے ہاسپٹل میں پہنچا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے فون کر کے کہا، او جنت الرب سنو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کی جان بچے تو یاد رکھو میں نے بلڈ ٹیسٹ کیا ہے، اس کی بلڈ اتنا کم ہے، گویا کہ 4 پوائنٹ سے کم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے جان بچایا جا سکتا ہے تو جلدی سے خون کا انتظام کیجئے۔ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، جلدی سے خون کا انتظام کیجئے۔ میں نے کہا اچھا خون کی ضرورت ہے، میں نے فوراً مناظر صاحب کو فون کیا، کہا دیکھیے میرے بھائی کو خون کی ضرورت ہے، میں نے مہتاب صاحب کو کال کیا، میرے بھائی کو خون کی ضرورت ہے، میں نے صابر صاحب کو فون کیا، خون کی ضرورت ہے، میں نے ندیم صاحب کو فون کیا، خون کی ضرورت ہے، سب محبت کا اظہار کرتے ہوئے یونس صاحب کو فون کیا، وہ بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے 10 لوگ لے کر کے پہنچ گئے۔ ادھر سے یونس صاحب پہنچے، کہے ڈاکٹر میرا خون نکال جلدی، ان کے بھائی کی جان کو بچا۔ صابر صاحب کہے ڈاکٹر میرا خون نکال جلدی، ان کے بھائی کی جان بچا۔ مہتاب صاحب کہے ڈاکٹر جلدی خون میرا نکال، ان کے بھائی کی جان بچا۔ ادھر ندیم صاحب کہتے جلدی خون میرا نکال، ان کے بھائی کی جان بچا۔ مناظر صاحب کہتے جلدی خون نکال، ان کے بھائی کی جان کو بچا، مگر سب بے تحاشا بے قرار تھے۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر کے ٹال دیا، میں کسی کا خون کسی کے اندر اس وقت تک نہیں ڈال سکتا ہوں جب تک کہ دونوں کا بلڈ گروپ میچ نہ کر لو۔ ارے ذرا محبت سے بول دو، میں اس وقت تک دونوں کا خون، اب ظاہر سے بات ہے محبت میں سب نے کہا میرا لے لو میرا لے لو میرا لے لو میرا لے لو، مگر ڈاکٹر نے کہا میں کسی کا خون کسی کے اندر اس وقت تک نہیں ڈال سکتا ہوں جب تک کہ دونوں کا بلڈ گروپ نہ ملا لو۔ اب ادھر سے لائن لگا ہے، چاروں طرف ان کا یونس صاحب کا نکالا گیا، خون نہیں ملتا ہے، صابر صاحب کا نکالا گیا، خون نہیں ملتا ہے، مہتاب صاحب کا نکالا گیا، خون نہیں ملتا ہے، ندیم صاحب کا نکالا گیا، خون نہیں ملتا ہے، مناظر صاحب کا نکالا گیا، خون نہیں ملتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کسی کا خون نہیں ملتا ہے۔ اتنے میں فوراً پہنچتا ہوں، ایک اور بھائی کو لے کر کے پہنچتا ہوں۔ میں جیسے ہی پہنچتا ہوں ڈاکٹر سے میں نے کہا اس کا خون نکالیے تو ڈاکٹر نے نکالا، اور جب ٹیسٹ کیا تو ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا ہاں یہ خون تو مل رہا ہے، یہ چڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر متعجب ہو کے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ارے دینے والا خون تو یونس صاحب بھی تھے، دینے والے خون تو صابر صاحب بھی تھے، دینے والا خون تو مہتاب صاحب بھی تھے، دینے والا خون تو ندیم صاحب بھی تھے، دینے والا خون تو مناظر صاحب بھی تھے، مگر کسی کا خون نہ ملا۔ یہ کون ہے آخر، اس کا خون کیسے مل گیا؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر ہم 3 بھائی ہیں اور 3 بھائی میں سے میرا یہ چھوٹا بھائی سرفراز ہے، یہ خون دے رہا ہے، خون ملے کیوں نہیں؟ کیونکہ جس ماں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے اسی ماں نے اس بچے کو بھی دودھ پلایا ہے، جس باپ نے اسے پرورش
پروان چڑھایا ہے، اسی باپ نے اسے بھی پروان چڑھایا ہے، خون ملے کیوں نہیں؟ بلا تمثیل دوستو اپنے ذہن کو قریب کر کے سوچو اور ذہن کو قریب کر کے سن لیجئے کہ کرب و بلا کی سرزمین پہ اسلام نے کہا ہے کوئی جو خون دے مجھے؟ حضرت مسلم بن عقیل کود پڑے، کہا اسلام میرا خون لے لے، اسلام میرا خون لے لے، اسلام میرا خون لے لے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کا خون لیتا ہے اسلام تو کہا نہیں نہیں یہ میچ نہیں کر رہا ہے۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے چھوٹے بچے کود پڑے، کہے اسلام میرا خون لے لے۔ ادھر سے اسلام نے جب ان کا خون لیا تو کہا نہیں نہیں یہ خون میچ نہیں کر رہا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ حضرت قاسم کود پڑے، کہا اسلام میرا خون لے لے اور میرا خون لے کر کے سرخرو ہو جائے۔ اسلام نے کہا نہیں نہیں آپ کا خون نہیں مل رہا ہے۔ علی اصغر کود پڑے، علی اکبر کود پڑے، حبیب بن مظاہر کود پڑے، سب کود پڑے، کسی کا خون میچ نہیں کرتا ہے۔ آخرکار حضرت امام حسین نکل پڑے اور جب حضرت امام حسین نے خون دیا، محبت سے بول دیں، جب حضرت امام حسین نے لہو پیش کیا تو اب اسلام خاموش ہے، اب چلا نہیں رہا ہے، اب خون مانگ نہیں رہا ہے، اب آواز نہیں دے رہا ہے، اب للکار نہیں رہا ہے۔ تو بظاہر میں اس سرزمین قائم نگر کی سرزمین سے سارے لوگ پکار کر کے کہنے لگے ارے خون دینے والا تو مسلم بن عقیل بھی تھا، خون دینے والا تو محمد بھی تھے، خون دینے والے تو ابراہیم بھی تھے، خون دینے والے تو علی اصغر بھی تھے، خون دینے والے تو حبیب بن مظاہر بھی تھے، خون دینے والے تو علی اکبر بھی تھے، سب کا خون کیوں نہ ملا؟ اے حسین آپ کا خون کیسے مل گیا؟ تو امام حسین فرماتے ہیں ارے خون ملے کیوں نہیں، اسلام جس نبی کے گود سے نکلا ہے حسین بھی اسی گود میں پل کے بڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، تو امام حسین نے خون دے کر کے اس کو مضبوط کیا ہے۔ خدا را میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کر کے کہنا چاہتا ہوں، آج جس طریقے سے دین کے حالات ہیں، خدا را آپ اس دین کی حفاظت کریں۔ آج عجیب المیہ ہے کہ ہم عاشق رسول تو اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر افسوس ہمیں وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ امام حسین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، افسوس ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ امام حسین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، کھانے کے تعلق سے ہمیں کھانے کا طریقہ اور کھانے کے سنتیں نہیں پتہ ہے۔ آج اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان ہو کہو ہاں، نبی کو مانتے ہو کہو ہاں، امام حسین کو مانتے ہو کہا ہاں مانتا ہوں۔ میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ پانی پینے میں کتنی سنتیں ہیں؟ سب کے سب خاموش۔ کھانا کھانے میں کتنی سنتیں ہیں؟ سب کے سب خاموش۔ نماز کے تعلق سے پوچھو واجبات نماز کتنی ہیں؟ سب کے سب خاموش۔ مکروہات وضو کتنی ہیں؟ سب کے سب خاموش۔ یا اللہ کیسے یہ حسینی ہے کہ ان کو نبی کے تعلق سے کھانے کا آداب نہیں پتہ ہے اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، چلنے کے آداب نہیں معلوم ہے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، پینے کے آداب معلوم نہیں ہے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، رشتہ داری نبھانے کا طریقہ نہیں پتہ ہے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں حسینی کہنے پہ فخر اس وقت تجھے ضرور محسوس ہوگا جب نبی کی شریعت کے اعتبار سے تم چلو گے، اس وقت یاد رکھو اپنے آپ کو حسینی کہو گے تو دل میں فخر محسوس ہوگا کہ ہم حسینی کہتے ہیں تو بظاہر زبان سے حسینی کہتے ہیں تو دل میں رسول پاک کا سنت بھی لے کر کے چلتے ہیں، زبان پہ قرآن کے اوراق لے کر کے چلتے ہیں، ہاتھ بازو میں حضرت عباس کا جوہر لے کر کے چلتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو میری گزارش ہے کہ آپ امام سے قریب آ کر کے نماز کے تعلق سے باتیں سیکھیں، قرآن کے تعلق سے باتیں سیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام تر سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرات محترم یہ تو کرب و بلا کی سرزمین کے تعلق سے، ابھی اس کے بعد جو کربلا جو معاملات ہوئے وہ اگر سنیں گے آپ تو یقین کریں کہ کلیجہ آپ کا پھٹ جائے گا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اسی طریقے سے حضرت امام حسین جتنے بھی شہید ہوئے تھے ان کی تمام تر نعشوں کو اسی طریقے سے کھلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ 11 محرم دالی یعنی کہ 11 تاریخ کے رات اسی طریقے سے وہ بے آبرو پڑا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین نے جب کرب و بلا کی سرزمین پہ جنگ کے لیے نکلے تھے اس وقت
حضرت خاتون جنت کے پردے کو کمر کا بیلٹ بنا کر کے نکلے، اور اس وقت پوچھا جب گیا کہ حسین کیوں جا رہے ہو، تو اپنے سطر کے تعلق سے فرمایا میں پردہ کا اہتمام کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہیں کہ میری شہادت کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے جب میری لاش کو روندا جائے تو میری اعضائیں اسی طریقے سے ظاہر ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ضروری ہے کہ یہ تمام تر چیزوں کا خیال رکھیں۔ جس طریقے سے امام حسین امام حسین کو ماننے والے ہو، حسینی بنو۔ آج کی اس محفل سے اٹھو تو خدارہ دل میں یہ ارادہ کر کے اٹھنا کہ کل کی نماز ہماری فجر کی اب ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ دل میں یہ جذبہ رکھیے گا کہ اب ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم جہاں بھی رہیں گے، دکان پہ رہیں گے تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم جہاں بھی رہیں گے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑیں گے۔ یاد رکھ، جب نماز پڑھو گے اور جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو میرے مصطفیٰ مسکرا کے کہیں گے کربلا میں جس نماز کو حسین نے بچایا تھا تو نے سجدہ کر کے وہ سجدے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی نے وفا کیا تو اس سے بھی بڑھ کر کے گفتگو کی جائے گی۔ تب تک کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، دو ہی اشک کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جس امید سے آپ بیٹھے تھے یقیناً آپ اس امید تک پہنچ چکے ہیں۔ بس میں آپ سے اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسی لیے کہ آپ لوگوں کو بھوک لگی ہے، لیکن نام حسین وہ ہے کہ بھوک مٹ جاتی ہے۔ حسین تمہارے بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے۔ سنیے گا، ادھر والے لوگ سو رہے ہیں، مسجد کے اندر والے جو ہیں، ذرا آپ لوگ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حسین تمہاری بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے، تمہارے نام سے کھچرا لٹائے جاتے ہیں، تمہارے نام سے کھچرا لٹائے جاتے ہیں۔ بس زیادہ وقت نہیں، 2-3 مہمان ابھی باقی ہے، بس 5 منٹ میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں نعت شریف منقبت وغیرہ پڑھنے کے لیے، پھر اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا۔ آپ لوگ ہیں تیار نا؟ یا حسین، یا حسین، اے آقا حسین، آپ کا غلام اب بھی یہاں آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں، آپ اپنا نظر کرم فرمائیے کہ حسین تمہاری بھوک سے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے، تمہارے نام سے کھچرا لٹائے جاتے ہیں، اور اصغر تمہارے پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے۔ اصغر تمہارے پیاس سے پیاسوں کی پیاس بجھتی ہے، تمہارے نام پر شربت پلائے جاتے ہیں، تمہارے نام پر شربت پلائے جاتے ہیں۔ بس میں ایک کلام یا منقبت جو بھی کہیے، بس 5 منٹ کے اندر حضرت حافظ مہتاب صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ مختصر انداز میں ایک کلام پڑھیں، کہ ایک شعر میں اور سنا دیتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔